الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال نوح الرب، اس کو نوح پڑھیں گے چونکہ ہا کے بعد جو را ہے اس پر شد ہے۔ جب را پر شد ہو تو پچھلے حرف پر جو تنوین ہوتی ہے اس کو تنوین نہیں پڑھتے۔ نوح الرب، رب انہم عصونی، عصو چونکہ ہماری عربی میں واو جب آتی ہے تو پھر اس کے پیچھے زبر ہو تو اس کو واو نہیں پڑھتے، یعنی یوں نہیں پڑھیں گے عصونی، ویسے تو واو کے اوپر جزم ہے تو عصو ہونا چاہیے، لیکن عصو نہیں پڑھیں گے، عصونی۔ واتبعوا، یہاں واو پر جزم ہے لیکن پیچھے عین ہے تو پھر اس کو بھی عین کو کھینچ کر واتبعوا من لم، نون نہیں پڑھیں گے، من لم میم کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، من لم یزدہ مالہ، لہو کی جو ہا ہے اس پر صرف الٹا پیش ہے تو صرف مالہ ہلکا سا ہا کو کھینچیں گے۔ وولدہ، یہ کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ الٹا پیش ہو یا زبر کھڑی ہو یا کھڑی زیر ہو اور اس کو پر لمبی مد آ جائے تو پھر اس کو ذرا زیادہ کھینچتے ہیں، تو وولدہ کی جو ہا ہے اس کے الٹے پیش کے اوپر لمبی مد بھی ہے، جبکہ اس کے پچھلا لفظ مالہ کی جو ہا ہے اس پر صرف الٹا پیش ہے، مد نہیں ہے، لہذا ان دونوں کے پڑھنے میں فرق ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ مالہ کی ہا جس پر صرف الٹا پیش ہے، مد نہیں ہے، اس ہو کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ والدہ کی ہا پر جو الٹا پیش ہے اور ساتھ مد ہے تو اس ہا کو زیادہ کھینچیں گے، چنانچہ یوں پڑھیں گے مالہ وولدہ الا خسارا، تو یہاں را کے اوپر دو زبریں ہیں اور آگے الف ہے تو خسارن نہیں پڑھیں گے، خسارا پڑھیں گے۔ کل کے سبق میں ایک بات عرض کرنا میں بھول گیا تھا، اسی سے اوپر دو سطریں اوپر آیت نمبر 17 میں ہے واللہ انبتکم، جو انون ہے اس کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے تو اس کو انبتکم نہیں پڑھیں گے۔ میم لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لکھیں گے نون لیکن پڑھیں گے میم، انبتکم، یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے اردو میں یہ ہماری مسجد کا جو ممبر ہے، یہ والا ممبر یہ میم نون کے ساتھ لکھا جاتا ہے منبر، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں ممبر ہیں، ایسے ہی انبتکم میں جو نون ہے اس کو میم پڑھیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کل کے سبق سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کی کہ انہوں نے لوگوں کو کس کس بات کی دعوت دی، تو آج کی جو ان کی دعوت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے قال نوح رب، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جب قوم کو دعوت دے دی، دعوت دینے کے بعد اب اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں، یعنی یا اللہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، یعنی میں نے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا اور لوگوں نے یہ کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، انہم عصونی، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، میری اطاعت نہیں کی، یعنی میں نے ان کو دین کی طرف دعوت دی، اپنی طرف بلایا اور آپ کی ذات عالی یعنی اللہ کی طرف بلایا، مگر انہوں نے نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، میری تو اطاعت نہیں کی اور یہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے، یعنی اپنی قوم کے ان سرداروں کے پیچھے جن کا مال اور جن کی اولاد نے ان کو نقصان ہی پہنچایا، یعنی یہ لوگ ایسے متکبر دنیا دار سرداروں کے پیچھے چلے جو مال اور اولاد والے تھے، لیکن ان کے مال اور ان کی اولادوں نے ان کو اللہ کے قریب نہیں کیا، بلکہ ان کے مال اور ان کی اولادوں نے ان میں تکبر پیدا کر کے ان کو نقصان میں ڈالا۔ تو یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دفعہ مال کا آ جانا یہ انسان کے اخروی نقصان کا نتیجہ ہوتا ہے، بعض دفعہ اولاد بھی انسان کے لیے اخروی نقصان کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت دعائیں مانگتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے مال میں ایسا اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا جیسے اس کے قریب والے دوسرے آدمی کا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ یار وہ تو بہت اونچا چڑھتا جا رہا ہے لیکن میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، کاروبار ہم نے اکٹھے شروع کیے ہوئے ہیں، یا جیسی محنت وہ کرتا ہے ویسی میں بھی کرتا ہوں، وہ لوگ اوپر چڑھ گئے اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ کبھی اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اگر اس انسان کو مل گیا مال تو یہ کرے گا اس کا آخرت کا نقصان، لہذا میں اپنے بندے کو مال نہ دوں تاکہ اس کو میں آخرت کے نقصان سے بچا لوں۔ اب چونکہ یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، انسان کے علم میں نہیں ہوتا، یہ اپنے ناقص علم سے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں حج عمرہ کروں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آئے گا پھر کیا ہوگا۔ انسان جب پیسہ آ جاتا ہے، اختیار آ جاتا ہے، پھر ویسے نہیں رہتا جیسے پہلے سوچا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحمت کرنے کے لیے چونکہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کو ایسا رسوا تو نہیں کرتا کہ ایسی غربت دے دے کہ دوسروں کے ہاتھوں محتاج ہو کے رہ جائے، اللہ اس کو ایسا نہیں کرتا۔ چونکہ اللہ سے مانگ رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ سے مانگنا بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا، لوگوں کا محتاج نہیں کرتا، لیکن ایسا زیادہ مال بھی نہیں دیتا کہ یہ کل اللہ کا نافرمان ہو جائے اور آخرت میں پچھتائے۔ ایسے ہی اولاد کا معاملہ ہے، بعض دفعہ ایک انسان اولاد مانگتا ہے اور اس کو نہیں ملتی، ویسے دوسرے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو مل رہی ہوتی ہے، اس کو نہیں مل رہی۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، جو ہم سورۃ کہف پڑھیں گے اس میں بڑی تفصیل سے یہ مضمون آئے گا کہ بعض دفعہ اولاد ہی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ اگر اس کا وہ بیٹا پیدا نہ ہوتا تو یہ انسان گمراہ نہ ہوتا، اس بیٹے کے پیدا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ اس کا پورا ایک قصہ ہے سورہ کہف میں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ مالہ و والدہ الا خسارہ، انسان کا مال اور انسان کی اولاد اس کے لیے خسارے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کو خسارے سے بچانے کے لیے اس کو رسوا نہیں کرتا، لوگوں کا محتاج بھی نہیں کرتا، مال اولاد دیتا ہے لیکن اتنی نہیں دیتا جس سے اس کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ والے تو چڑھ گئے اور ہم پیچھے رہ گئے، فلاں کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے پیدا نہیں ہو سکے۔ اللہ سے مانگتے رہیں لیکن اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ ان لوگوں نے صرف نوح علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں کی تھی، اللہ کی بھی نافرمانی کی تھی، چونکہ جیسے نبی یہ کہتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو، ایسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اصل تو وہ اللہ کی اطاعت کی دعویٰ دیتے ہیں، بھی اللہ کی فرما برداری کرو، اور اللہ نے کہا ہے کہ میری بھی فرما برداری کرو، تو اصل تو وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہنا یوں چاہیے تھا بظاہر اے اللہ ان لوگوں نے عصوا کا تیری نافرمانی کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے نافرمان ہو گئے، کہا میری نافرمانی کی تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کو یہ نہ کہو کہ تیرے نافرمان ہوئے۔ آپ یہاں پر دیکھتے ہوں گے قرآن میں، جب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے وہاں بھی عرض کر دیں گے، ابھی ذہن میں آئے تو عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور ان کے الفاظ ہیں کہ یطعمنی و یسقین، اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے، اللہ ہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ زندگی اللہ مجھے دے رہا ہے، موت بھی اللہ مجھے دے گا۔ پھر کہا کہ یہی اللہ سب کچھ کرتا ہے، بیماری صحت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن جب آگے پہنچے نا تو کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، وہی مجھے زندگی دیتا ہے، وہی مجھے موت دیتا ہے۔ آگے بھی کہا وہی مجھے شفا دے گا، لیکن جب بیماری کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بات تو یہی ہے بیماری اللہ بھیجتا ہے۔ لیکن اگر ایسے کہتے کہ وہی مجھے بیماری دیتا ہے تو یہ بے ادبی ہو جاتی کہ بیماری دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، یوں کہ اس کے اوپر بیماری فلاں کی طرف سے آئی ہے۔ تو ادب کی وجہ سے کہا کہ اذا مرضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، اس میں ذکر ہی نہیں کیا کہ بیماری کون دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن الفاظ بدلے کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا وہی دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا ہمیں کبھی اللہ کی بے ادبی کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یعنی غربت آ جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے بس جی اللہ نے جو بھیجی ہمیں قبول ہے، بھیجی تو اللہ نے غربت ہے، لیکن آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے بھیجی ہے؟ آپ کہیں جی بس جس طرح ہمارے بارے میں ہم راضی ہیں، بس شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، بیٹا فوت ہو گیا، بس جی اللہ نے اس کی موت لکھی ہوئی تھی تو اللہ نے اس کو مار دیا، اللہ نے مارا ہے بے شک، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ نے مارا ہے، بس اس کا وقت مقرر تھا وہ فوت ہو گیا، یہ اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ کوئی لفظ ایسا نہیں کہنا چاہیے جس سے اللہ کی طرف شکوہ چلا جائے۔ کاروبار ہیں کہ آپ نے کاروبار لگایا، جس سیزن میں آپ مثلا سردیاں ہیں، سردی میں آپ نے کوئی سردیوں کا آئٹم لے لیا اور اس سال سردیاں ہی نہیں آئیں تو وہ سارا سامان بکا ہی نہیں، اگلے سال آپ نے نہیں لیا، لوگوں نے لیا تو سردی ٹھکا کے آ گئی اور ان کا مال بک گیا، آپ کہیں جی بس اللہ روزی دیتا ہے، ہمیں نہیں دی، اس نے نہیں ملی،
لوگوں کو دی ہے، ملی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے اس نے نہیں دی ہمیں روزی۔ بے شک اس نے نہیں دی، یوں کہنا چاہیے بس ہمارے مقدر میں نہیں تھی۔ لفظ اللہ درمیان میں نہیں لانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں روزی نہیں دی۔ ہاں زیادہ روزی دے دے تو پھر اللہ کو درمیان میں لانا چاہیے، جی اللہ کا شکر ہے اسی نے روزی دی ہے، اسی نے فضل کیا ہے۔ تو جو بات بے ادبی کی محسوس ہو اللہ کی، اس کو اللہ کی طرف نہیں منسوب کرنا چاہیے تاکہ بے ادبی نہ ہو، اور جو بات اچھی سمجھی جاتی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ اس آیت کا پیغام ہے۔ آگے نوح علیہ السلام نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، مَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اے اللہ انہوں نے بڑے بھاری مکاری سے کام لیا ہے، یعنی میرے خلاف بڑی سازشیں کی ہیں انہوں نے۔ وَقَالُوا، یہاں دیکھیں نوح علیہ السلام نے اللہ کو اپنی تبلیغ کی کارگزاری سنائی ہے، لہذا یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ لوگوں میں دین کے پھیلانے کا کام کرتے ہیں وہ صرف اس طرح زندگی نہ گزاریں کہ بس جیسے بیان کرنا ہوا تو بیان کر کے آ گئے، دعوت پہ گئے تو دعوت دے کے آ گئے، درس دینا ہے تو درس دے کے آ گئے، بلکہ کچھ وقت نکال کر اللہ کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے لوگوں کو ایسے ایسے دعوت دی ہے، تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ میں ایسے دعوت دے رہا ہوں، آگے میرے سے پریشانی پیش آ رہی ہے، لوگ دعوت کو قبول نہیں کر رہے، اللہ تو اس میں اثر پیدا فرما۔ یا لوگ نافرمان ہو رہے ہیں، اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ جیسے نوح علیہ السلام اللہ کو کارگزاری سنا رہے ہیں، ہمیشہ ہر اس آدمی کو جو مجمع میں بیٹھ کر لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ ضرور خلوت میں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اللہ سے ضرور بات کیا کرے کہ یا اللہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کر رہا ہے، اور جو نہیں ہو رہا وہ میرے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اگر میری بات سے کسی کو ہدایت پہنچی ہے، کوئی اللہ کے راستے میں نکل گیا، کسی نے کوئی دین سیکھ لیا، کسی کو کوئی دین کی بات معلوم ہو گئی، اللہ یہ تیری رحمت سے ہوا ہے، میری وجہ سے نہیں ہوا۔ لیکن اگر میری وجہ سے کوئی انسان دین سے متنفر ہو گیا ہے، میرے کردار کی وجہ سے، میری غلط بات کی وجہ سے، یا اللہ وہ میرے نفس کی شرارت ہے، وہ مجھے تو معاف فرما۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کی بات میں اثر زیادہ ہوتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے کٹ جاتا ہے، بس مجموع میں آیا، بات کی اور اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگلے دن پھر نیا بیان، تو یہ خود چونکہ اللہ سے کٹ جاتا ہے تو لوگوں کو بھی اللہ سے نہیں جوڑ سکتا۔ یہ ضروری ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا خود پہلے اللہ سے جڑے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرے اور اللہ سے کہے یا اللہ سب کچھ تیرے لیے کر رہا ہوں، مجھے تو چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، پھر انشاءاللہ یہ خود بھی ترقی کرے گا اللہ کے قرب میں، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی ترقی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے وقالو، تو نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جو یہاں کے لوگ ہیں، سردار ہیں، انہوں نے کہا ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، انہوں نے کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور تم ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ جو کافر تھے نوح علیہ السلام کی امت کے، انہوں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو یہ جو تمہارے 5 بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان پر جمے رہو، ان کی عبادت میں لگے رہو۔ تو وہ اپنے ان بتوں کو سامنے رکھتے تھے اور انہی بتوں کو ہی عبادت کرتے تھے۔ اس کے پیچھے جو تفسیروں میں لکھا ہے، سب تفسیروں میں لکھا ہے، وہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ یہ جو 5 بت تھے، یہ 5 بت اس قوم کے بزرگوں کی شکل میں تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ شروع میں تھے وہ نیک تھے، وہ نیک لوگ جب فوت ہو گئے تو بعد کے لوگوں کے دلوں میں شیطان نے ڈالا کہ یہ بزرگ تمہارے فوت ہو گئے ہیں تو یہ تو نیک آدمی تھے، تو تم ایسے کرو کہ ان کی اس زمانے میں تصویریں یہی ہوتی تھیں کہ وہ اس کا ایک پتھر سے تصویر بنا لیتے تھے، اس زمانے کی کشیدہ کاری تھی، اپنی فنکاری تھی یہ، تو وہ اپنے اس فن کو کام میں لا کر ان بزرگوں کے انہوں نے تصویریں بنا لی، تو تصویریں بنا کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ لی۔ یہ 5 بزرگوں کے نام ہے۔ ود ایک بڑے بزرگ تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے بڑے بزرگ ہستیاں گزرے تھے، تو ان لوگوں نے ان بزرگوں کی تصویریں یعنی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں رکھ لیں، ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ یہ کیسے تیرے نیک لوگ گزرے ہیں، انہوں نے عبادت کی ہے تو ہمیں بھی تیری عبادت کرنی چاہیے۔ وہ واقعی ان کو دیکھ کر عبادت میں ان کا ذوق بڑھتا تھا، لیکن طریقہ غلط تھا، اللہ تعالیٰ نے تصویر سے، بت سے منع کیا ہے، تو وہ جب چلے گئے تو پیچھے والی جو نسل ہے ان کو شیطان نے نئی پٹی پڑھا دی، انہوں نے کہا یہ تمہارے بزرگ عبادت ہی نہیں کی کرتے تھے،
اس لیے تو گھر میں رکھا ہوا تھا۔ تو یہ پچھلی جو نسل ہے انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور ان کو معبود بنا کر چلتے رہے۔ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے روکا کہ یہ بت ہیں، ان کی عبادت نہ کرو، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئی۔ تو یہاں پر ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ خلاف شریعت طریقے سے ذوق عبادت پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے خلاف شریعت طریقے سے ذوق عبادت پیدا کیا تھا، یعنی بت بنائے تھے، وہ خلاف شریعت طریقہ ہے، اس لیے تاکہ ہمارے اندر عبادت کا ذوق ہو، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر نیک بن جائیں۔ غلط طریقے سے ذوق عبادت پیدا کرنا بھی غلط ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے زمانے میں بھی ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک آدمی حج پر جاتا ہے یا عمرے پر جاتا ہے، اس کو عبادت کا ذوق ہے، وہ کہتا ہے کہ یعنی حرم جانے کا ذوق ہے، عمرے کا شوق ہے کہ میں خانہ کعبہ دیکھوں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوں، اس کے دل میں ایک عبادت کا ذوق ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے اپنے ذوق عبادت کو پورا کرتا ہے، یعنی وہ کسی سے پیسے مانگتا ہے کہ یار تم میری مدد کر دو، مجھے عمرہ کرا دو، یار مجھے تم حج کرا دو، یار مجھے بھی تم ساتھ لے جاؤ عمرے پر، پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں لیکن تم ویسے ہی مجھے دے دو۔ اب یہ اس نے غلط طریقے سے اپنا ذوق عبادت پورا کیا ہے، اس عمرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، اللہ سے مانگی، اپنے پیسوں سے جائے۔ تو یہ مانگ کر جانا ذوق عبادت تو ہے لیکن غلط طریقے سے پورا کر رہا ہے، لہذا یہ عبادت ہی قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی حجر اسود میں پہنچا ہوتا ہے، وہاں عبادت کا ذوق، نیکی کا ذوق ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ لوں، اس کو چوموں، بلا شبہ یہ ایک نیکی کا ذوق ہے، لیکن خلاف شریعت طریقے سے اگر نیکی کا ذوق بھی پورا کیا تو وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ گناہ ہوگا۔ مثلا یہ مجمع کے اندر گھس کے جاتا ہے، لوگوں کو دھکے دیتا ہوا جاتا ہے، عورتوں سے جسم ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے، چونکہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کا جسم عورت سے ٹچ نہ ہو یا آپ کسی کو دھکا نہ دیں، آپ حجر اسود تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ میں سے جنہوں نے دیکھا ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہے۔ آپ کہیں جی میں ایسے آرام سے چلا جاؤں گا، ماشاءاللہ آپ کو آپ دور سے پیچھے الٹی دوڑائیں گے، آپ کو جتنے گئے ہو اتنے آپ پیچھے گئے پڑے ہوں گے۔ ہاں وہاں تھوڑا سا سینہ زوری دکھلائیں، کسی کو کوہنی، کسی کو کندھا، اور طاقت دکھلا کر پہنچ جائیں، دو چار دائیں بائیں گریں گے تو پھر آپ ماشاءاللہ بوسہ لیں گے۔ اب یہ بوسہ لینا ذوق نیکی ہے، نیکی کا ذوق ہے، لیکن آپ نے خلاف شریعت طریقے سے پورا کیا ہے۔ آپ نے کسی مسلمان کو دھکا دیا ہے، کسی کو آپ نے کوہنی ماری ہے، آپ کا جسم عورت سے ٹچ ہوا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی، آپ ایک نیکی کا شوق پورا کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نیکی نہیں ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ نے خلاف شریعت طریقے سے پورا کیا۔ ایسے ہی حتیم میں پہنچ گئے، ساتھ عورت ہے اور ادھر یہ ہے، نوافل میں لگا ہوا ہے، عورت کا جسم اس کو ٹچ ہو رہا ہے اور یہ نفلوں میں لگا ہوا ہے، یہ کوئی نفل شفل نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ کا نفل بنا ہوا فرض ہی نہیں ہے، آپ کا جسم جب عورت کو ٹچ ہو رہا ہے، آپ اکٹھے ہو گئے، پس گئے آپس میں، آپ جگہ چھوڑ دیں۔ نفلیں تو نفل آپ نہ پڑھیں، وہاں سے ہٹ جائیں آپ، لیکن اس کو شوق ہے میں نے حتیم میں نفل پڑھنے، بس یہ میں ضرور اپنا شوق پورا کروں گا، یہ شوق ہی غلط طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسی نعتیں سنتا ہے جن کے پیچھے موسیقی ہوتی ہے، بالکل پوری موسیقی ہوتی ہے، اب وہ کہہ رہا جی میں تو نعتیں سن رہا ہوں، لیکن نعتوں کا شوق عبادت ہے، نعتوں کا شوق ثواب ہے، لیکن اپنے اس ذوق عبادت کو پورا کر رہا ہے خلاف شریعت طریقے سے، یعنی موسیقی کے ذریعے سے۔ ایسی نعت سننا بھی ثواب نہیں ہے، یہ نعت سننا بھی گناہ ہے۔ ہاں ایسی نعت سنیں جس میں موسیقی نہ ہو، وہ صرف نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنا، ان کے گن گانا، ان کے گن سننا، یہ تو ہماری عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اس کو خلاف شریعت طریقے سے پورا کرنا یہ دین نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی تصویریں، اپنے بزرگوں کی تصویریں کمروں میں لٹکا لیتے ہیں، اور بعض خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، وہاں کا فوٹو کھینچ کے لاتے ہیں، پھر اس کا پرنٹ نکلوا کر وہ گھروں میں لگا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو موبائل کی تصویر ہے کہ موبائل میں فوٹو کھینچنا ہے، یہ مووی بنانا ہے، موبائل میں تصویر بنانا ہے، اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے مفتیان کرام نے فرمایا ہے کہ جس منظر کو براہ راست دیکھنا جائز ہے، اس منظر کی موبائل کے اندر تصویر بنانا اور ویڈیو بنانا جائز ہے، اور جس منظر کو براہ راست دیکھنا جائز نہیں، جیسے شادیوں پر گانے کی کوئی محفل لگی ہوئی ہے یا کسی اور جگہ کوئی عورتیں ہیں، ان کو براہ راست دیکھنا جائز نہیں تو اس کی مووی بنانا بھی جائز نہیں، اور جس کو براہ راست دیکھنا جائز ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کا فوٹو بنانا بھی جائز ہے، موبائل کے اندر رہے۔ تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں یہاں کہ ہم نے شریعت پر چلنا کیسے ہے، خلاف شریعت طریقے سے شریعت کے شوق نہیں پورے کرنے، ہم نے شریعت کے مطابق شریعت کے شوق پورے کرنے ہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان لوگوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا ہے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے رب آپ بھی ان کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں آگے نہ بڑھائیے۔
यानी ये लोग गुमराह हो चुके हैं और आगे लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं, लिहाजा ये भी गुमराही में आगे बढ़ते रहें। मिम्मा खतीआतिहिम, इसको ज़रा देखें, खती या के ऊपर जज्म के ऊपर लंबी मद है तो इसको लंबा खींचेंगे खती, फिर हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, फिर इसको लंबा खींचेंगे आगे फिर तिहिम है। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा नारन फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। मिम्मा खतीआतिहिम उग़रिक़ू, ये लोग अपने गुनाहों की वजह से गर्क किए गए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था वो पानी में सारे गर्क हो गए थे, अपने गुनाहों की वजह से गर्क किए गए, फिर इनको आग में दाखिल किया गया तो इन्होंने अल्लाह के अलावा और कोई मददगार ना पाए, यानी अल्लाह ही किसी का मददगार बने तो बने, अल्लाह के अलावा कोई किसी का मददगार नहीं हो सकता। जब ये लोग गर्क हुए तो अल्लाह के अलावा कोई मददगार इनके पास था ही नहीं और अल्लाह मदद कर नहीं रहा था, दूसरे मददगार मिले नहीं, लिहाजा तबाह हो गए। वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा दय्यारा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, आप काफिरों में से किसी एक बशिंदे को भी ज़मीन पर बाकी ना छोड़िए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह सब काफिरों को तबाह व बर्बाद कर दे। यहाँ थोड़ा सा ये सवाल पैदा होता है कि नबी तो लोगों की हिदायत के लिए आता है, नबी तो ये नहीं कहता कि अल्लाह सबको तबाह व बर्बाद कर, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कैसे कह दिया कि या अल्लाह सबको तबाह व बर्बाद कर? वो इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं 950 साल बाद जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को ये वही के ज़रिए से फरमाया, सूरह हूद में है, लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, ऐ मेरे नूह, जो तेरी कौम में से ईमान लाने थे वो ला चुके हैं, अब आइंदा इनमें से कोई एक भी ईमान नहीं लाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत की फ़िक्र की वजह से ये ज़ुबान पे बद्दुआ है, इसलिए कि अगर ये नूह अलैहिस्सलाम ये दुआ न करते कि ये हलाक हो जाएं, इन्होंने तो और आगे औलादों में भी काफिर ही जनने थे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि अब किसी ने ईमान नहीं लाना। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह इनको हलाक कर दे ताकि मज़ीद काफिर फाजिर पैदा ना हों, तो फिर नई नस्ल पैदा फरमा जिनसे ईमान वाले पैदा हों। इसलिए फरमाया, इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादका वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ऐ अल्लाह, अगर आप इनको छोड़ देंगे, यानी इनको तबाह बर्बाद नहीं करेंगे कि इन्होंने तब काफिर ही रहना है, युदिल्लू इबादक, ये आपके बंदों को गुमराह करेंगे और ये नहीं, इनकी औलादें आगे नहीं होंगी मगर फासिक फाजिर और काफिर, इनसे आगे काफिर ही पैदा होने हैं। जैसा कि ऐ मेरे रब, आपने मुझे बता दिया है कि अब कोई ईमान वाला नहीं होगा, लिहाजा अल्लाह इनको तबाह फरमा दे। यहाँ ये लफ्ज़ है ना युदिल्लू, दुआद लिखी हुई है, ये पहले भी शायद मैंने अर्ज़ किया था, ये हमारे यहाँ इसको ना बरेलवी देवबंदी का मसला बनाया हुआ है कि दुआद पढ़ें तो बरेलवी है, देवबंदी है, और दुआद पढ़ें तो बरेलवी है। कैसी अजीब बात है। एक तो वैसे ही फ़िरका वारिद की बातें उम्मत को तबाह करती हैं, इस तरह के अल्फाज ही अच्छे नहीं कि बरेलवी यूँ कहते हैं, देवबंदी यूँ कहते हैं, हम सब मुसलमान भाई हैं। कम अज़ कम ये ज़ुआद दुआद वाली बात तो बिल्कुल ही नादानी की बात है, ये तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, इन आपस का इन दोनों का भी कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये तो अवाम में बस नासमझी की वजह से इसको इख्तिलाफ की बुनियाद बना लिया गया है। ये लफ्ज़ ना ज़ुआद है ना ये लफ्ज़ दुआद है, यानी ये ऐसे भी नहीं है जैसे हम ज़ाल पढ़ते हैं या ज़े पढ़ते हैं, ज़ा पढ़ते हैं, ऐसे भी नहीं है। और दुआद तो अरबी में कोई लफ्ज़ ही नहीं है। ये वलद्दालिन, ये ज़बान की जो करवट है, ये ऊपर वाले जो दांत हैं उनके जो किनारे हैं वहाँ जाके टकराती है। ये जितनी तजवीद के हरूफ हैं सबसे मुश्किल लफ्ज़ यही है, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो ये लफ्ज़ ज़ुआद और दुआद के दरमियान है। वला क्या लफ्ज़ है, युदिल्लु युदिल्लु युदिल्लु, ये ना ज़ुआद नज़र आई आपको ना दुआद नज़र आई है, ये असल लफ्ज़ ये है, इसलिए कोई इख्तिलाफ की बात नहीं है। बस वो ख़ुद ही हमारी आवाम ने माशाअल्लाह पहले ही फ़िरका वारिद बहुत है, कुछ उन्होंने भी मेहरबानियाँ की हुई हैं, इसलिए ये कोई इख्तिलाफ की चीज़ नहीं है, बस सही लफ्ज़ सीख लेना चाहिए, उस सब का नज़दीक एक ही है। रब्बिग़फ़िर ली वली वालिदैया, ऐ मेरा रब मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को भी मुआफ़ फरमा, वली मन दखल बैती या मुमिनऊ, और उनको भी मुआफ़ फरमा जो मेरे घर के अंदर दाखिल हुए ईमान की हालत में। चूँकि नूह अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो काफिरा थी, इसलिए कहा कि मेरे घर में जो ईमान वाले हैं उनको मुआफ़ फरमा, काफिर की तो माफ़ी है ही नहीं, वो तो जहन्नम में जाएगा। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और जितने ईमान वाले हैं और मर्द हैं और औरतें हैं उनको भी मुआफ़ फरमा।
للمؤمنین والمؤمنات پڑھیں گے، حمزہ ہے جھٹکا دیں گے، یعنی مومنین اور مومنات یا مومنین اور مومنات نہیں پڑھیں گے، للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرما، یعنی جو ظالم ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، جو ایمان والے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔